والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. لائق صد احترام صدر کانفرنس، اسٹیج پر موجود مؤقر و محترم علماء اکرام، بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ طالب علم کو آج آپ کے 4 روزہ کانفرنس کے دوسرے دن بھی آپ سے مخاطب ہو کر کچھ باتیں کہنے کی توفیق دی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. برادران اسلام، مجھے جس موضوع پر بولنا ہے وہ موضوع وقت کا انتہائی اہم اور نازک موضوع ہے. مجھ سے پہلے کے خطیب نے آپ کے سامنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے حقوق کے تعلق سے بات کی. انہی حقوق میں انہوں نے ایک حق یہ بتلایا کہ مشاجرات صحابہ کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے مشاجرات صحابہ اور اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے اس پر کچھ باتیں رکھی جائیں گی. لیکن اس سے پہلے پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی دعائیہ کلمات کہی جائے تو کم از کم آمین کہنے کی زحمت گوارا کر لے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے. اور جب میں کچھ پوچھ لوں تو آپ برائے کرم اس کا جواب دیں. چلیے، عنوان ہے مشاجرات صحابہ. سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں. صحابی کسے کہتے ہیں؟
لوگوں نے، ائمہ اکرام نے اور محدثین نے اپنے اپنے اعتبار سے صحابی کی تعریف کی ہے جو ہمیں ان کی کتابوں میں ملتی ہے، لیکن صحابی کے تعلق سے کہ صحابی کسے کہا جائے، سب سے بہترین اور جامع تعریف اگر کسی نے کی ہے تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے، بڑی مشہور کتاب ہے الاصابہ فی معرفت الصحابہ، وہاں ہم دیکھیں تو حافظ ابن حجر کا یہ قول ملتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الایمان او مات علی الاسلام، صحابی وہ ہے جس نے نبی سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ ایمان والا تھا، اور جب اس کی موت واقع ہوئی تو وہ ایمان یا اسلام کی حالت میں ہی فوت ہوا۔ یہ تعریف دنیا کے اندر سب سے جامع اور بہترین تعریف اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک سب سے معتبر تعریف ہے صحابی کی، کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی اور جب اس کی موت ہوئی تو وہ ایمان پر باقی تھا، یعنی جس نے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور بعد میں وہ مرتد ہو گیا نبی کی وفات کے بعد، وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ جس نے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور نبی کے بعد وہ مرتد ہو جائے وہ صحابی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی وہ شخص جس نے ظاہری طور پر ایمان کا اعلان کیا لیکن نبی کی موجودگی میں یا نبی کے بعد اس نے اپنے نفاق اور منافقت کو ظاہر کیا، وہ آدمی بھی صحابی نہیں ہو سکتا۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی اور اس کی جب موت ہوئی تو وہ ایمان اور اسلام پر تھا۔ بات سمجھ میں آئی سب کو؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے بھائی جی؟ کسے کہتے؟ اور موت بھی ایمان کی حالت میں ہوئی ہو، اتنی بات تو قریب قریب سب کو سمجھ میں آئی۔ اب دوسرا لفظ ہے مشاجرت۔ یہ مشاجرت کیا ہے؟ شیخ نے آپ کے سامنے مختصر بات رکھی، اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر دے۔ دیکھیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم یہ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ صحابہ کیا ہے؟ انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم معصوم عن الخطا بھی نہیں ہیں کہ ان سے غلطیاں اور خطائیں نہ ہو۔ صحابہ نہ فرشتے ہیں اور نہ ہی معصوم ہیں، بشری تقاضے کے مطابق ان سے بھی غلطیاں ہوئیں، یعنی باہمی اختلافات ہوئے، آپس میں چپکلشیں ہوئیں، لڑائیاں اور جھگڑے ہوئیں، لیکن اس کے لڑائیاں اور جھگڑے ہوئیں، ان سارے باتوں کو مشاجرات صحابہ کا نام دیا جاتا ہے، کہ صحابہ کی آپس میں جو تلخ کلامی ہوئی، آپس میں ایک دوسرے سے جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئی یا باہمی اختلافات جو تھے اسے مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ جب صحابہ میں مشاجرت ہوئی، آپس میں معاملات بگڑے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے فضائل، صحابہ کی تعریف کن الفاظ میں کی ہے؟ سب سے پہلے ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا اور اللہ نے 2 خوشخبریاں سنائی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا اور اللہ نے 2 خوشخبریاں سنائی ہے۔ پہلی جماعت انصار صحابہ کی جنہوں نے ابتدائی دور میں ایمان لایا، دوسری جماعت مہاجرین صحابہ کی جنہوں نے ابتدائی دور میں ایمان لایا، اور اس کے بعد اللہ نے متاخرین صحابہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں کا تذکرہ کیا۔ یہ 3 جماعتوں کا اللہ نے بیان کیا، اور اللہ نے خوشخبری کیا سنائی؟ اللہ نے خوشخبری یہ سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہروں والی جنت تیار کر کے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے
بڑی کامیابی تیار کر کے رکھی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں 3 جماعتوں کا تذکرہ ہے، انصار صحابہ، مہاجرین صحابہ جو ابتدائی دور میں ایمان لاتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو ان کے راستے پر چلنے والے ہیں، متاخرین صحابہ کا بھی۔ اور اللہ نے 2 خوشخبری سنائی، ان کے لیے اللہ نے مغفرت تیار کر کے رکھی ہے، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے، اور یہ جنت ہی ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے جو ہمیشگی والی جنت ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے جنگ تبوک کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ آپ سورۃ التوبہ کی تلاوت کریں، آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ کسے؟ نبی کو، مہاجرین صحابہ کو اور انصار صحابہ کو۔ اللہ نے یہاں ان کی بخشش کا اعلان کیا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، میں آگے چل کے آپ سے پوچھنے والا ہوں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 117 میں صحابہ کی بخشش، ان کی مغفرت اور ان کے گناہوں کو معاف کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا۔ کب؟ فی ساعۃ العسر، تنگی کی حالت میں، جب مسلمان بڑے پریشان حال تھے، ان لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، اپنی ساری چیزوں کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے قلعے کو مضبوط کرنے کے لیے لٹا دیا۔ تو اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ یہ صحابہ ایسے ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ اور آگے آئیے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ النمل کی آیت نمبر 59 پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ بڑی جامع آیت ہے، صحابہ کی فضیلت میں بڑی جامع آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی آپ اعلان کیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، اللہ کی طرف سے امن ہے، کن کے لیے؟ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے۔ یا اللہ، جب اس آیت کریمہ کے متعلق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر ہم قول پڑھیں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ اکرام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا صحابی بننے کے لیے چن لیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے امن ہو ان بندوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اس سے مراد صحابہ کی جماعت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اور یہی بات امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے جامع البیان کے اندر اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں نقل کیا کہ امام جریر طبری فرماتے ہیں وہ بندے جنہیں اللہ نے چن لیا، وہ بندے جن کا اللہ نے انتخاب کیا، وہ بندے جنہیں اللہ نے پسند کیا، وہ کوئی اور نہیں صحابہ کی جماعت ہے۔ یا اللہ یا اللہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بڑی جامع بات کہتے ہیں، اسی آیت کے مناسبت سے حلیۃ الاولیاء میں امام غزالی رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو نقل کیا۔ آپ کہتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قدمات، تم میں سے اگر کوئی کسی کی سنت پر چلنا چاہتا ہے تو ان کی سنت پر چلے جو فوت ہو گئے۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ ابرھا قلوبا، امت میں سب سے پاکیدہ اور صاف دل انہی صحابہ کا تھا۔ اعمقھا علما، اور علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ ان کے پاس گہرائی پائی جاتی تھی۔ واقلھا تکلفا، اور دینی معاملات کو سیکھنے میں صحابہ اکرام بہت کم تکلف کیا کرتے تھے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا اور اپنے نبی کا صحابی بنایا۔ ذرا غور کریں کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے چنا،
کس لیے؟ تاکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، آپ کے دین کی دعوت میں آپ کے مددگار بنے، اسلام کے قلعے کو مضبوط کرنے والے بنے، اللہ کے دین کے پرچم کو لہرانے والے بنے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دین کی دعوت کو پہنچانے والے بنے۔ ایسے ہی آپ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الفتح کے اندر آیت نمبر 29 میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے 7 فضائل کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں، سورۃ الفتح پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں صحابہ کے 7 فضائل کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ کے ساتھی کیسے ہیں؟ یہ اہل کفر پر بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہیں، آپس میں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں نرمی کا پہلو رکھنے والے ہیں، آپ انہیں ہمیشہ رکوع اور سجود کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ صحابہ کے فضائل کو اللہ نے آگے بیان کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی کے طالب رہتے ہیں، اور سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان نمایاں ہے۔ صحابہ اکرام کا شرف یہ اللہ نے آگے بیان کیا کہ ان کی مثالیں تورات و انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کی، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان کی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صحابہ کی مثال ان کھیتیوں کی طرح ہے جو پہلے کمزور تھیں لیکن بعد میں وہ مضبوط ہو گئیں، جنہیں کفار دیکھ کر کے بڑا ناک اور منہ چڑھاتے ہیں۔ صحابہ شروع میں کمزور تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، دین پر انہیں ثابت قدم رکھا، نبی کی صحبت کے لیے چنا، نبی کا دین پہنچانے کے لیے چنا، تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مضبوط ہوئے، طاقتور ہوئے۔ تو سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 کی اگر ہم اور آپ تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے 7 صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ آئیے ذرا اس حدیث کی طرف چلتے ہیں جسے امام مسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے صحیح کے اندر روایت کیا ہے، اور حدیث بڑی جامع حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا النجوم امنۃ للسماء، کہ یہ جو ستارے ہم آسمانوں میں دیکھتے ہیں یہ آسمان کے لیے امن کا ذریعہ ہے، اور جب یہ ستارے جھڑ جائیں گے تو اللہ نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ پورا ہوگا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا ذریعہ ہوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے صحابہ ان حالات سے دوچار ہوں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور آگے آپ کہتے ہیں کہ میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کا ذریعہ ہے، اگر صحابہ چلے گئے تو امت سے جن فتنوں کا وعدہ کیا گیا ہے امت ان فتنوں سے دوچار ہوگی۔ یہ صحابہ کی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر صحابہ اس دنیا سے چلے گئے تو امت کے لوگوں سے جن چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے، جن فتنوں کا وعدہ کیا گیا ہے، امت کے لوگ ان فتنوں میں پڑ جائیں گے۔ میرے بھائی، یہ 3 آیت کریمہ اور ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے جو آپ کے سامنے بیان کی، اس سے کم از کم ہر ایمان والے بندے کو اتنی بات تو سمجھ میں آئی ہوگی کہ صحابہ کی فضیلت مستحکم ہے، مسلم ہے، جسے قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے۔ سب کو یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ۔ اب ایک میرا سوال ہے آپ سب سے کہ جب امت کے اندر جتنے لوگ پائے جاتے ہیں وہ سارے لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ان کا عمل قرآن و سنت پر ہے، اس کے باوجود بھی آج صحابہ کے مشاجرات، ان کی آپس کے اختلافات کو اٹھا کر بعض لوگ
صحابہ کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، اس کے وجوہات کیا ہے میرے بھائی؟ کبھی آپ نے غور کرنے کی کوشش کی؟ جی میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، آپ سب میری بات سنائی دے رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی تو سارے لوگ جتنے بھی مسلک کے کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، اس شخص کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر ہے اور اس کی دعوت بھی قرآن و حدیث کی ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا نام لے کر بہت سارے مسلمان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو اپنی زبان درازیوں سے بچاتے نہیں، بلکہ اپنی زبان کو صحابہ کے حق میں دراز کرتے اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو خود اس کا جواب دیتا ہوں. 2 واقعات میں نے یہاں نقل کیے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ذرا دھیان سے یہ واقعہ سنیے، تب آپ کو یہ بات اور یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا کہ لوگ صحابہ کے باہمی اختلافات کو لے کر کے صحابہ پر کیوں زبان درازیاں کرتے ہیں. سب سے پہلا واقعہ، امام سیوطی رحمہ اللہ نے علامہ الدنیوری رحمہ اللہ سے ایک سوال کیا کہ لوگ سب سے زیادہ صحابہ کو کیوں نشانہ بناتے ہیں. علامہ دنیوری رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ کچھ زندیق جمع ہوئے، ان لوگوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے نبی کو برا بھلا کہا جائے. دیکھیے، کچھ زندیق جمع ہوئے اور آپس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے نبی کو گالیاں دی جائے، برا بھلا کہا جائے. تو ان زندیقوں کا جو سردار تھا وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے مسلمانوں کے نبی کو گالیاں دی تو لوگ تمہیں قتل کریں گے، تمہیں جان سے مار دیں گے. وہ سارے رک گئے. اس کے بعد انہوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے تو کم از کم نبی کے صحابہ کو گالیاں دو، نبی کے صحابہ کو گالیاں دو، نبی کے صحابہ پر زبان دراز کرو، اور ان کی آپس کی جو لڑائیاں اور جو معاملات ہوئے ہیں ان معاملات کو اٹھا کر کے صحابہ کو برا بھلا کہو، ان پر تبرہ کرو. اور اس کے بعد انہی لوگوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ نعوذ باللہ سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے نبی کی وفات کے بعد. سب سے پہلے ان لوگوں نے یہ بات کی. اور انہی کا یہ کہنا تھا کہ جبریل علیہ السلام جب نبوت لے کر کے آئے تھے تو حضرت جبریل سے غلطی ہوئی، علی کو نبوت دینے کے بجائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت دے دی. آپ کو اگر یہ قول دیکھنا ہو تو مفتاح الجنہ نامی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 127 پر آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. دوسرا واقعہ، یہ تو پہلا واقعہ تھا کہ سب سے پہلے زندیقوں نے اپنی زبان کو صحابہ پر کھولا. دوسرا واقعہ، خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں اس واقعے کو بڑے تفصیل سے بیان کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایک دن مدینہ طیبہ کے گورنر عبداللہ بن مصعب فرماتے ہیں کہ خلیفہ مہدی نے عبداللہ بن مصعب سے پوچھا کہ جو لوگ صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں، جو صحابہ پر زبان دراز کرتے ہیں، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو عبداللہ ابن مصعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ وہ سارے لوگ، کوئی بھی ہو، وہ کہتے ہیں وہ سارے لوگ جو صحابہ پر زبان کھولتے ہیں یہ زندیق ہیں، کیونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرنے کی ہمت نہ بنی. جب ان سے نبی کی تنقیص کی ہمت نہ بنی تو ان لوگوں نے صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کان یصحب صحابۃ السوء، اللہ کے نبی بہت برے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے.
یا اللہ، یہ صحابہ پر زبان درازیوں کی بنیادی وجہ یہ ہے، اور وہ زبان درازی کرنے والا کوئی بھی ہو میرے بھائی، آپ ایک چیز یاد رکھیں، بعض لوگوں نے اپنے سر پر اہل سنت کا لیبل لگا لیا ہے، اور ہمارے نوجوان انہیں آج اہل سنت کے کبار علماء میں شمار کرتے ہیں، کبار علماء میں۔ میں اپنے اہل حدیث نوجوانوں کی بات کرتا ہوں، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے اہل حدیث نوجوانوں کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، انجینئر، کیا نام ہے؟ انجینئر علی مرزا، یہ بڑا مشہور ہے، یہ پڑوسی ملک کا رہنے والا ہے۔ بعض نوجوانوں، ایک نوجوان مجھ سے آ کر کے کہتا ہے کہ شیخ ہمیں علی مرزا اتنا پسند ہے کہ بندہ جب حدیثوں کو کوڈ کرتا اور حدیث کے نمبرات بتاتا اور یہ وہ ساری باتیں اس نے سنا دی۔ یا اللہ، یہ اہل حدیث ہے جس نے یہ بات کی، اکثریت اہل حدیث نوجوانوں کی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج کے اس اسٹیج سے کہ سنو، یہ انجینئر علی مرزا یہ وہی شخص ہے جس نے تمہارے روحانی ماموں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زبان دراز کی ہے۔ ویسے ہی ملک ہندوستان میں ایک ندوی صاحب ہیں، نام لینا نہیں چاہتا، انہوں نے کتاب لکھی صحابہ کو پہچانیے، اور اس کتاب میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زبان دراز کی۔ کئی ممالک میں، کہیں غالباً کویت یا قطر میں، جب انہوں نے اپنی زبان صحابہ پر کھولی، حکومت وہاں کی اس اسلامی ملک کی حکومت نے انہیں 1 سے 2 گھنٹے کے اندر وہی ملک سے انہیں ہندوستان کو واپس بھیجا۔ یہ واقعات جھوٹے نہیں ہیں، اخبارات، رسائل، جرائد بھرے پڑے ہیں۔ یوٹیوب پر جائیے، ندوی صاحب کے بیانات سنیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان دراز کرتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی ہے تو میں صحابہ کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے لفظ معاویہ کا معنی یہ بتلایا ہے کہ رات کے اخیر وقت میں ایک ستارہ روشن ہوتا ہے۔ ذرا غور سے سننا میرے بھائیوں، اور ان سب کو جا کر کے یہ بتلاؤ جو ہمارے روحانی ماموں کاتب وحی حضرت معاویہ سے بغض رکھنے والے ہیں، جن کے دلوں میں حسد ہے، جن کی غلاظتیں، جن کے حسد گاہے بگاہے اسٹیجوں سے سامنے آتے رہتی ہیں، کہ بعض اہل لغت نے معاویہ کا معنی یہ بتلایا ہے کہ ایک ایسا ستارہ ہے معاویہ جو رات کے آخری پہر میں آسمان پر چمکتا ہے، اور گلی کوچے کے جو کتے ہیں اس ستارے کو دیکھ کر کے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی چمک ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ اور در حقیقت حضرت معاویہ واقعی وہ ستارے ہیں جن کا نام سننے کے بعد رافضیت کے ایوان میں، جن کا نام سننے کے بعد وہ سارے نیم رافضی جنہوں نے ماتھے پر اہل سنت کا لیبل لگایا ہے، ان کی رافضیت باہر آتی ہے، ان کی رافضیت سامنے آتی ہے، اور یہ مجبور ہو جاتے ہیں، نہیں کچھ تو بعض روایتوں کی منمانی تعویل کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ زبان دراز کرتے ہیں۔ انہیں بتلاؤ کہ تمہاری حیثیت بھی ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک گلی کے ان کتوں سے زیادہ نہیں جو معاویہ جیسے ستارے کو دیکھ کر کے بھونکا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا ایمان ہے میرے بھائیوں۔ میں آپ کو بتلاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ کہتے ہیں لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ تم میں کا ایک آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، اور سنتے جائیں، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں کا ایک آدمی روزانہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے۔ دونوں باتیں ہیں،
احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے یا روزانہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، صحابہ نے اللہ کی راہ میں جو ایک مٹھی آدھا مد خرچ کیا ہے اس کے برابری کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے صحابہ کی فضیلت۔ اور یاد رکھیں، کوئی بھی ہو کائنات کے اندر اگر وہ صحابہ کی تنقیص کرتا ہے، اللہ کی قسم کہتا ہوں وہ زندیق ہے، وہ چھپا ہوا رافضی ہے، وہ اپنے رفض کو اور اپنے رافضیت کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن جب حضرت معاویہ کی باری آتی ہے، اہل ایمان کے خالو کی باری آتی ہے، اللہ کی قسم کہتا ہوں ان کی رافضیت اور ان کی منافقت کھل کے آتی ہے۔ آپ کو میں ایک چیز بتلاؤں، شاید آپ کے ذہن میں یہ بات ہو، سب سے پہلے صحابہ پر کس نے زبان درازی کی تھی؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ ان زندیقوں کے علاوہ نبی کے زمانے میں؟ جی، سب سے پہلے یہ آج جو صحابہ پر زبان درازیاں کرتے ہیں یہ اسی کی نسل ہے جن کی زبانیں آج صحابہ پر کھلتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اہل ایمان کی ماں ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے اپنی زبان کو کھولا تھا، جس فتنے میں بعد اہل ایمان بھی پڑ گئے تھے لا علمی کی وجہ سے۔ یہ صحابہ پر زبان درازیاں یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ علی مرزا، یہ اسحاق جہلمی، یہ ندوی صاحب اور ان کے جیسے سارے لوگ یہ اسی عبداللہ بن ابی بن سلول کی نقش قدم پر چل رہے ہیں جس عبداللہ بن ابی بن سلول نے سب سے پہلے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بدکاری کا الزام لگایا تھا۔ آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ صحابہ کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، صحابہ کے بارے میں ہم اہل الحدیث کا کیا موقف ہے۔ میں آج علماء کی موجودگی میں ان کی تائید چاہتا ہوں اپنے ان مواقف پر جو میں نے یہاں نقل کیے ہیں، کہ اگر میری بات غلط ہو تو بلا جھجک آپ مجھے کھینچ کر کے یہاں سے ہٹا دیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا، ہم اہل الحدیث کا، چاہے ہم اہل الحدیث کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ سارے صحابہ سچے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، سارے صحابہ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی اور عدالت کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ سے خیر اور بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ کیا ہے؟ صحابہ کیا ہے؟ صحابہ سچے ہیں۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ سچے ہیں۔ اللہ نے ان سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، ان کی عدالت، ان کی سچائی کسی اور نے نہیں، ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر سے رب کائنات نے بیان کی ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر، کہ جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کیا وہ بہت اجر والے ہیں، وہ بہت اجر عظیم والے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کے بعد خرچ کیا وہ ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن یاد رکھو، کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سارے صحابہ سے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے ہوں، چاہے اس صحابی نے نبی کی صحبت میں ایک دن گزارا ہو یا اپنی زندگی کا ایک بڑا عرصہ گزارا ہو، اللہ نے کہا ان سارے صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اور ایسے ہی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 میں اللہ نے کہا، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ اللہ نے جن سے بھلائی کا وعدہ کیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جن صحابہ سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا، اولئک عنہا مبعدون، یہ جہنم سے دور رہنے والے ہیں۔
یہ جہنم سے دور رہنے والے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، امام ابن حزم نے الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں اور امام بیہقی نے الاعتقاد والہدایہ الی سبیل الرشاد علی مذہب السلف و اصحاب الحدیث نامی کتاب کے اندر لکھا ہے کلہم من اہل الجنت قطعا، سارے صحابہ قطعی طور پر جنتی ہے، چاہے اس صحابی نے نبی کی صحبت میں ایک لمحہ گزارا ہو یا نبی کے بعد 100 سال زندہ رہا ہو، اگر ایمان پر اس کی موت ہوئی ہے وہ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اب میرا ایک سوال ہے، اور یہ سوال میرا نہیں، ہر اہل حدیث کا یہ سوال ہونا چاہیے، ہر اس شخص کا یہ سوال ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا ایک فرد مانتا ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ آپ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں؟ جی مانتے ہیں؟ ہاں تو یہ سوال یاد رکھنا، آپ یہ سوال یاد رکھنا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب نے قرآن میں اپنی صفت علیم بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہو گیا، جو ہو رہا، جو ہونے والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ جب اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ صحابہ بعد میں لڑیں گے، ان کی چپکلشیں ہوں گی، آپس میں اختلافات ہوں گے، تو کیا اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ نہیں کرنا تھا، جنت کا وعدہ نہیں کرنا تھا؟ یہ ظالمین، یہ صحابہ پر زبان دراز کرنے والے، یہ رب کے علم میں در حقیقت رب کو تہمت لگاتے ہیں، کیونکہ رب کو اس بات کا علم ہے کہ کیا ہوا، کیا ہونے والا ہے، اور قیامت تک کے سارے امور اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ جب اللہ نے صحابہ کی عظمت بیان کی، اللہ نے ان سے بھلائی کے وعدے کو بیان کیا، اللہ نے ان سے مغفرت کا وعدہ کیا، اللہ نے ان کے گناہ جب معاف کیے، تو یہ مرزا، یہ ندوی صاحب اور یہ اسحاق جہنمی اور یہ ظالمین کون ہوتے ہیں رب کے علم میں بات کرنے والے؟ کون ہوتے ہیں صحابہ پر اپنی زبان کو دراز کرنے والے؟ یاد رکھنا، پوچھنا ان سے کبھی موقع ملے تو، کیا تو رب کو علیم مانتا ہے کہ رب سب چیز جاننے والا ہے؟ اگر وہ کہہ دے ہاں تو اسے بتلاؤ کہ اس رب کو اس بات کا بھی علم تھا کہ صحابہ کی آپس میں لڑائیاں ہوں گی، مشاجرات ہوں گے، آپس میں بد کلامی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا ہم نے سارے صحابہ کو معاف کیا اور ان سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ہمارا پہلا موقف ہے کہ صحابہ سچے ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ دوسرا موقف وہ یہ ہے کہ صحابہ کی جو لڑائیاں، چاہے وہ جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، یا آپس میں کوئی بھی بات بگڑی ہو، وہ سارے کے سارے امور اجتہادی معاملات تھے۔ یاد رکھیں، ان کی جب باری آتی ہے، بڑے بڑے مولویوں کو ہم نے دیکھا ہے، جب ان کے مولویوں سے غلطی ہوتی ہے تو مولوی فوراً وہ حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے ذکر کیا، اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران واذا اجتہد فاخطأ فلہ اجر واحد، کہ کوئی حاکم جب کسی معاملے میں اجتہاد کرے، کوشش کرے، دلائل کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے، اگر وہ صحیح ہے تو اللہ اسے دوہرا اجر دیتا ہے، اور جب غلطی ہو جائے اس سے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجتہاد کے لیے اسے ایک اجر دیتا ہے۔ یہ سارے جتنے ہیں معاشرے کے اندر اور ملک اور دنیا بھر میں، یہ جتنے صحابہ کے دشمن بیٹھے ہیں، جب انہیں بتلاؤ کہ تیرے امام نے فلاں غلطی کی ہے، وہ آپ کو یہ حدیث سنائے گا، یہ حدیث سنائے گا، امام مجتہد ہے، غلطی ہو گئی، غلطی ہوئی تو ایک اجر تو ملتا ہی ہے، آخر یہ حدیث صحابہ کے لیے کیوں نہیں؟ یہ حدیث حضرت معاویہ کے لیے کیوں نہیں؟ یہ حدیث ام المومنین عائشہ کے لیے کیوں نہیں؟ یہ حدیث طلحہ اور زبیر کے لیے کیوں نہیں رضی اللہ عنہم وارضا، کہ انہوں نے بھی اجتہاد کیا اور اجتہادی غلطی ہوئی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو صحابہ سے جو غلطیاں ہوئی وہ اجتہادی غلطیاں ہوئی۔ اور ذرا آئیے ہم اپنا موقف بتلائیں کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں ہم نے کیا سوچا ہے، ہماری فکر کیا ہے۔ سب سے پہلے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول سنیے، کسی نے ان سے پوچھا کہ جو لوگ جنگ صفین میں شریک ہوئے تھے، جو لڑائی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوئی، آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یا اللہ، آج کا مولوی کہیں سٹیج دے دیجئے اسے۔ وہ ندوی صاحب کو سٹیج ملی، غلاظتیں باہر آنی شروع ہو گئی۔ عمر بن عبدالعزیز سے سیکھو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں تِلْكَ دِمَاءٌ
طہر اللہ منہا یدی فلا احب ان اخضب لسانی بہا، وہ صحابہ کے خون تھے جن سے اللہ نے میرے ہاتھوں کو پاک رکھا، میں اپنی زبان کو اس بارے میں گندا کرنا نہیں چاہتا۔ یا اللہ، وہ خاموشی اختیار کرتے تھے، وہ بحث بازی نہیں کیا کرتے تھے، وہ ان کے طرح تقیہ باز نہیں تھے کہ منہ پر رام رام اور بغل میں چھری والا مسئلہ نہیں تھا ان کے ساتھ، وہ سیدھی بات کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو خون بہے اللہ نے میرے ہاتھوں کو اس سے بچایا ہے، میں زبان کیوں گندا کروں؟ اور آج نہ ان کے ہاتھ بچے ہیں نہ ان کے زبان بچے ہوئے ہیں صحابہ اکرام سے۔ اور آگے آئیے، ائمہ اربع آج جن کی تقلید کا دور دورہ دنیا کے اندر ہے، ان میں امام شافعی رحمہ اللہ اپنے شاگرد کو نصیحت کر کے کہتے ہیں، یا ربیع لا تخوضن فی اصحاب رسول اللہ فإن خصمک النبی غدا۔ یا اللہ، اس سے بڑی بات شاید کسی نے کہی ہو۔ ذرا غور سے سنیں آپ کہ امام شافعی اپنے شاگرد سے کہتے ہیں، اے ربیع، صحابہ کے بارے میں زبان درازی نہ کرنا، اپنی زبان کو لمبی نہ کرنا، صحابہ کی تنقیص اور برائی نہ بیان کرنا۔ کہ امام شافعی رحمہ اللہ اپنے شاگرد حضرت ربیع رحمہ اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے ربیع، تم اصحاب رسول کے متعلق اپنی زبان کو دراز نہ کرنا، اصحاب رسول کو برا بھلا نہ کہنا، اصحاب رسول پر تبرہ نہ کرنا، اصحاب رسول کو گالیاں نہ دینا، کیونکہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے طرف سے تمہارے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے کھڑے رہیں گے۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ وہ اسحاق جہلمی جو پڑوسی ملک میں ایک جگہ ہے جہلم، جہاں کا رہنے والا ہے، وہ مرزا انجینئر علی مرزا ندوی صاحب اور وہ سارے لوگ، یا اللہ، جو صحابہ پر اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آج ہم دنیا میں اپنی چرب زبانی سے صحابہ پر زبان دراز تو کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہماری مخالفت میں ہمارے بالمقابل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ایک مقام پر اور کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو سب سے زیادہ اگر کسی مسئلے میں آزمایا جاتا ہوا دیکھا تو صحابہ کے مسئلے میں، اور آگے کہتے ہیں کہ یہ تو صحابہ کے لیے خیر ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے اجر کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، لیکن یہ ظالمین اپنی زبانوں کو کھول کر صحابہ کے لیے اجر اکٹھا کیا کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں جو کچھ بھی کہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو صحابہ کے سامنے لائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ امام احمد رحمہ اللہ کے تعلق سے امام ابو بکر المروزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد سے پوچھا گیا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی، آپ کہتے ہیں ما اقول فیہا الا الحسنى رحمہم اللہ اجمعین، میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بارے میں جب بات کروں گا تو خیر کی بات کروں گا، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام پر رحم فرمائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ سے، چاہے وہ ادنا صحابی ہو یا اعلیٰ صحابی، کم عمر صحابی ہو یا عمر دراز صحابی ہو، ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم صحابہ کو خیر کے ساتھ یاد کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا موقف کہ ہم صحابہ پر تبرہ نہیں کرتے، ہم صحابہ پر اپنی زبان کو دراز نہیں کرتے، اور جب تک مسلک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی اس زمین پر زندہ ہے، انشاءاللہ ان سب کا وہ تعاقب کرے گا جو صحابہ پر اپنی زبانوں کو دراز کرتے۔ کریں گے انشاءاللہ، جب تک جان میں جان باقی ہے، ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ ہے، ہم کسی کو صحابہ پر زبان کھولنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک آخری بات صحابہ کے بارے میں
امام طحاوی رحمہ اللہ نے اہل سنت والجماعت کا بڑا بہترین موقف بیان کیا ہے۔ اللہ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایمان اور صحت کی زندگی دے ہمارے استاذ محترم دکتور ابراہیم صاحب کو۔ شیخ نے بڑی محنت سے ہمیں عقیدہ پڑھایا، پوری دنیا کے اندر شیخ کے طلباء آج دعوت دین کا کام کر رہے ہیں۔ شیخ نے یہ عقیدہ پڑھایا تھا کہ امام طحاوی کہتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے کسی کی شان میں غلو نہیں کرتے اور نہ ہی صحابہ میں سے کسی پر ہم تبرہ کرتے ہیں۔ ہم ان تمام لوگوں سے بغض رکھتے ہیں، ہم ان تمام لوگوں سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اور صحابہ کو خیر کے ساتھ یاد نہیں کرتے، اور ان تمام لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو صحابہ کو خیر کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ صحابہ سے محبت کرنا یہ دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور صحابہ سے نفرت کرنا یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے اور یہ طغیانی ہے۔ تو یہ ہمارا موقف ہے مشاجرات صحابہ کے تعلق سے، یہ ہمارا عقیدہ ہے مشاجرات صحابہ کے تعلق سے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو تمام اصحاب رسول سے محبت کرنے والا بنائے، اور یہ دعا کیجئے کہ اللہ، اے اللہ، جو تیرے صحابہ کے دشمن ہیں، جو تیرے نبی کے صحابہ کے دشمن ہیں اور وہ جن کے دوست ہیں، اللہ تو قیامت کے دن ان کو ان کے ساتھ اٹھانا، آمین۔ اور اللہ ہم تیرے نبی کے صحابہ کے دوست ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ تو قیامت کے دن ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے اصحاب کے ساتھ اٹھانا۔ اللہ تو ہمیں اصحاب کے ساتھ اٹھانا، اللہ تو ہمیں اصحاب کے ساتھ اٹھانا۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو مقروض ہیں اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ دین اسلام پر، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔